جسے چاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ دور و نزدیک کے تمام ہی سننے والے اور دیکھنے والے ناظرین سامعین کی خدمت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی آپ کا پروگرام آپ کے مسائل کا حل لے کر حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرمائیں شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے۔ میں نے پچھلے پروگرام میں آپ سے وعدہ کیا تھا، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اس وعدے کو تکمیل تک پہنچانے کے اسباب پیدا کیے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلا پروگرام جو ہے انشاءاللہ ہم زکوٰۃ کے حوالے سے کریں گے۔ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، آج پیر ہے، کل منگل، بدھ اور جمعرات کی شب جو ہے وہ شب برات ہے، بخشش کی اور نجات کی رات ہے۔ اس مہینے کے متعلق میں نے پچھلے مرتبہ بھی کہا تھا کہ صحابہ کرام و خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہ بڑا قابل توجہ رہا، یعنی آپ اس مہینے میں عبادتوں کی مقدار جو ہے وہ بہت بڑھا دیتے تھے، اور یہی کام صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے۔ جب شعبان آتا تھا تو سارے مال و اسباب جمع کر کے ان کا حساب کتاب کر کے زکوٰۃ دیتے تھے، جس کا قرض دینا ہوتا تھا اس کا قرض دیتے تھے، تمام معاملات سے فارغ ہو کے یکسو ہوتے تھے تاکہ رمضان کا استقبال جو ہے پراپر طریقے سے کیا جا سکے۔ اب رمضان میں دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، ہم پہ اور آپ پہ بھی لازم ہے کہ استقبال اسی طرح کریں۔ چونکہ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا مہینہ ہے تو ہم زکوٰۃ کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں آج۔ زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم اور بنیادی رکن ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ہر صاحب نصاب پر فرض ہے۔ اب زکوٰۃ ادا کرنے کے مسائل ہیں، اس پر ہم مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا مہینہ آ گیا ہے، مہینے تو جس کے جب پورے ہو جاتا ہوگا سال جب ہی آ جاتا ہوگا، لیکن خاص طور پر شعبان کے حوالے سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ ناظرین کو مختصراً جو ہے زکوٰۃ کی قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی اہمیت اور افادیت سے آگاہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ زکوٰۃ کا لفظ معنی تو پاک کرنا ہے اور نشو و نما بڑھوتری کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پہ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا اور نبی علیہ السلام کو حکم دیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے اور اس کے ذریعے آپ ان کو پاک کر دیجئے اور ان کا تزکیہ کر دیجئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو حکم دیا، اور بھی دیگر آیات میں اس کا ذکر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث طیبہ میں اس کی بڑی تاکید آئی۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض عین ہے، اس کا منکر اسلام سے خارج ہے اور اس کا نہ ادا کرنے والا گناہگار ہے، فاسق ہے، مردود الشہادہ ہے اور مستحق سزا ہے، اور ادائیگی میں تاخیر کرنے والا گناہگار ہے۔ پھر اس کی اہمیت کا اندازہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بعض دیہاتیوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کیا، قبائل نے، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف جہاد کا ارادہ فرمایا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ آپ ان کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ لے تو وہ اپنی جان کو بچا لیتا ہے، سوائے یہ کہ حق اسلام کی وجہ سے۔ تو ان لوگوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے تو آپ ان کے خلاف کیسے جہاد کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر وہ ایک بکری کا بچہ بھی زکوٰۃ کے طور پہ دیا کرتے تھے، اگر وہ اب نہیں دیں گے تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پھر سیدنا ابوبکر صدیق کی بات سمجھ میں آئی اور وہ کہنے لگے کہ اللہ نے ابوبکر کے سینے کو کشادہ کر دیا۔ اس کے علاوہ پھر اس کی سزا کے حوالے سے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، والذین یکنزون الذہب والفضة، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں نہیں دیتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، جی تو ان کے لیے فرمایا کہ یوم یحمى علیہا، کہ ان کو جو ہے قیامت کے دن آگ کے پہ تاپا جائے گا، ان لوگوں کو ان کو سزا دی جائے گی۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بروز قیامت یہ مال اس کے گلے میں ایک
زہریلا سانپ بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ سانپ اس کے منہ میں اپنا پھن ڈالے گا اور وہ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں جس کی تو زکوٰۃ نہیں ادا کیا کرتا تھا. تو اس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ کی امپورٹنس کیا ہے. مطلب زکوٰۃ کے معاملے میں اصل میں کچھ لوگ کیا مطلب انسان ہیں اور سبھی وہ دل میں ایک تنگی سی آتی ہے, اتنا مال جو ہے وہ اتنا مال ہوتا ہے اس میں سے اتنا مال چلا جائے گا. ذرا میرے ساتھ کراچی سے کالر ہے فرحت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب آپ کو میرا بہت بہت سلام. جی وعلیکم میرے سوال میں 2 سوال تھے. یہ پوچھنا تھا کہ جی میت کے حوالے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ہلکی ہے یا بھاری ہے, تو پوچھنا شریعت میں سے کوئی صداقت ہے کہ نہیں ہے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر نظر بد لگ جائے تو کیسے معلوم ہو کہ جی نظر بد لگ گئی ہے. اچھا جی مفتی صاحب میرے خیال ہے پہلے انہی کی بات کر لیں. دیکھیں اس کے حوالے سے کوئی یعنی قرآن و حدیث کی صراحت تو میرے نظر میں نہیں گزری, لیکن یہ کہ لوگوں میں عام طور پہ مشہور ہوتا ہے کہ بھائی وہ کہتے ہیں یہ میت بھاری ہے یہ میت ہلکی ہے, تو شرعی حوالے سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ قیام فرما تھے, صحابہ کرام کے ساتھ ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے کہا کہ بہت نیک ہے, بہت اچھا ہے, بہت پیارا تھا اور یہ اور وہ. آپ نے فرمایا وجبت, واجب ہو گئی. پھر ایک جنازہ گزرا, لوگ اس کی برائیاں کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا وجبت, واجب ہو گئی. تو صحابہ نے جب بعد میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ تھا, تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ گواہی دے رہے تھے اس کے نیک ہونے کی, تو میں نے کہا جنت اس پہ واجب ہو گئی ہے. اور لوگ اس کے برے ہونے کی گواہی دے رہے تھے تو میں نے کہا جہنم واجب ہو گئی ان کے لیے. تو یہ لوگوں زبان خلق کو نقار خدا سمجھو والی بات بھی ہے. تو عموماً ہوتا یہی ہے کہ تجربے کی بات بھی ہے کہ عموماً جو لوگ گناہوں میں زندگی گزارتے ہیں تو مرنے کے بعد ان کے جنازے بڑے بھاری ہو جاتے ہیں, اور جو لوگ نیک ہوتے ہیں اگرچہ کہ ان کا وزن بہت ہوتا ہے لیکن مرنے کے بعد دیکھا گیا ہے کہ ان کے جنازہ بڑے ہلکے ہوتے ہیں. یعنی مطلب بالکل وہ زبان وہ ہے نا یونانی کہاوت, یونانی کہاوت ہے نا, زبان خلق کو نقار خدا سمجھو, برا کہے جسے دنیا اسے برا سمجھو, زبان خلق کو نقار خدا سمجھو. کہ اگر لوگ کسی کی نیکی کی گواہی دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ نیک آدمی ہے. اچھا جناب, اچھا نظر بد کے حوالے سے دیکھیں اس کا جاننا ایک عام آدمی کے لیے ممکن نہیں ہوتا. ہاں البتہ اس کا ایک ٹوٹکا ہے, وہ یہ ہے کہ جس کو نظر بد کا اندیشہ ہے کہ اس پر شاید ہے تو اس کے جسم پہ کوئی کاغذ وغیرہ ملا جائے, ملنے کے بعد جلایا جائے تو اس میں دھواں نہیں اٹھے گا, بو نہیں پیدا ہوگی. یا یہ کہ مرچیں وغیرہ جلائے جائیں تو اس کو جو ہے وہ پھر مرچوں کی دھانس اسمیل نہیں آئے گی, دھانس نہیں. ہاں اچھا کراچی سے کالر ہو رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی میرا نام مونا ہے اور میرا سوال ہے کہ مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی رمضان شریف میں, تو کیا زکوٰۃ میں اپنے خونی رشتے کو دے سکتی ہوں, مثال کے طور پہ چچا, بھائی, باپ, کیونکہ ان کے کچھ میرے چچا ہیں جو ان کے گھر میں کمانے والا ایک ہے مگر ان کا پھر بھی گزارا نہیں ہوتا, تو میں چاہتی ہوں کہ ان کو زکوٰۃ دوں. اور دوسری بات یہ کہ میں اگر زکوٰۃ دوں تو کیا میں ان کو بتا سکتی ہوں کہ یہ زکوٰۃ ہے, کیونکہ وہ لیں گے نہیں مگر مجھے دل سے ہوتا ہے کہ وہ لیں کیونکہ ان کی پریشانی بہت ہوتی ہے. تو کیا میں خونی رشتے کو دے سکتی ہوں؟ اچھا صحیح ہے, اس سے بات کر لیں مجھ سے ذرا. دیکھیں اس حوالے سے یہ ہے کہ اپنے باپ, دادا, پردادا, نانا, پرنانا وغیرہ اوپر تک کہ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس طرح اپنی اولاد, پوتا پوتی, نواسا نواسی جو براہ راست خونی رشتے ہیں. جی ہاں, البتہ جو چچا ہے یا بھائی ہے تو یہ ڈائریکٹ نہیں ہوتے, انڈائریکٹ ہوتے ہیں خونی رشتے, یہ باپ کے وسیلے سے ہیں, تو ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو یہ تو چچا ہیں, ان کو تو دی جا سکتی ہے. پھر انہوں نے کہا بتانا کیا ضروری ہے, کوئی ضروری نہیں ہے. فقہاء نے یہ تک فرمایا کہ اگر دیکھیں گے کوئی حاجت مند زکوٰۃ کے نام پہ پیسہ نہیں لے گا تو اس کو یہ کہہ کے دیا جا سکتا ہے کہ یہ خرچی ہے آپ کے لیے, تحفہ میری جانب سے, یہ عید ہی تمہارے بچوں کی عیدی ہے, میری طرف سے گفٹ رکھ لیں. جی جی. لیکن خود نیت کرنی ضروری کہ زکوٰۃ ہے. جی جی. یہ خود نیت رکھیے گا کہ میں زکوٰۃ دے رہی ہوں, اگر وہ نہ لیں تو انہیں کوئی تحفہ کر کے, یا یہ کہ بچوں کو عید پہ کپڑے بنا دیجیے گا ہماری طرف سے, یا یہ کہ آپ رکھ لیجئے ہماری کچھ کر کے, لیکن دل میں نیت کرنا ضروری کہ زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے. اچھا بہرحال, تو مفتی صاحب نے زکوٰۃ کے بارے میں جو ہے وہ قرآن اور احادیث کے حوالے سے بہت اہم باتیں جو ہیں وہ ڈسکس کر لی ہیں. اب زکوٰۃ کا معاملہ جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا کہ وہ امپورٹنٹ کتنی ہے. ایک ذرا کالر سے اور بات کر لیں. السلام علیکم. السلام. جی میرے 2 سوال ہیں. کیا زکوٰۃ کی رقم سے مسجد اور مدرسہ کے بجلی کے بل ادا کیے جا سکتے ہیں؟
سوال نمبر 2، زکوٰۃ تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرنا کیسا ہے؟ اس طرح زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ کیا دوسرا سوال نہیں سمجھ میں آیا؟ زکوٰۃ تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرنا اچھا۔ کیسا ہے؟ اس طرح زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ ہاں صحیح ہے، ایڈوانس میں تو ہو جائے گی، بات کرتے ہیں جی مفتی صاحب۔ دیکھیں مسجد و مدرسے کے بجلی کے بل دیے جا سکتے ہیں نہیں دیے جا سکتے، زکوٰۃ سے؟ زکوٰۃ کے رقم سے مسجد و مدرسے کے بل ادا نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے ادائیگی کے لیے شرط یہ ہے کہ کسی شرعی فقیر کو دیے جائیں، تو مسجد و مدرسہ شرعی فقیر نہیں ہے، کسی جیتے جاگتے انسان کو دینے پڑے گی جو کہ زکوٰۃ کا اہل ہے۔ اچھا مفتی صاحب انہوں نے ایک بات کہہ دی ہے، تو پہلے تو ان کا دوسرا سوال ہے کہ کیا تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ ایک صورت میں ادا ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ آئندہ سال کی پیشگی دینا چاہ رہے ہیں، تو ایڈوانس دینا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ تھوڑی تھوڑی کر کے سال تک پورا کر دیں، لیکن جو فرض ہو چکی ہے، آپ پہ واجب ہو چکی ہے، تو وہ تھوڑی تھوڑی کر کے نہیں دیں گے، وہ فوری طور پہ آپ شریف فقیر کو ڈھونڈنے میں جتنا ٹائم لگ جائے گا الگ بات ہے، ورنہ تاخیر کرنے سے انسان گنہگار ہوگا۔ اچھا اب ایک بات تو یہ ہو گئی کہ انہوں نے ایک سوال کر دیا، اور سوال سے پھر آپ کو پتا ہے سوال نکلتے ہیں کہ مسجد و مدرسے میں تو وہ رقم نہیں لگ سکتی زکوٰۃ کی، جی جی، اس سے کوئی ویلفیئر ٹرسٹ چلایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بات وہی ہے کہ ویلفیئر ٹرسٹ اس کے اپنے ذاتی خرچے اسے ادا نہیں کیے جا سکتے، مطلب ویلفیئر ٹرسٹ میں 15 آدمی کام کرتے ہیں جنہیں آپ مال کار کہہ لیں، ان کو تنخواہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے دی جا رہی ہیں؟ نہیں دے سکتے، اس سے ہورڈنگ بنا کے سڑکوں پہ لگائے جا رہے ہیں، وہ بھی زکوٰۃ کے پیسے سے ہرگز جائز نہیں ہے۔ اچھا ایک سوال اور کرنا چاہتا آپ سراپا سوال ہے، سوال کیجیے۔ ناظرین میں آ رہا ہوں ذرا دیکھیے، میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا پتہ نہیں مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو اچھی لگی، زکوٰۃ کے پیسوں سے کوئی ٹی وی چینل چلایا جا سکتا ہے؟ یہ تو بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور کیونکہ دیکھیں ایک وہ سب مجھے گھور کے دیکھنا کہ چینل پہ بیٹھ کے چینل کی بات کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا چینل تو یہ کام کرتا نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے چینل چلائے، وہ نہیں ہم اس کی بات نہیں کر رہے، الحمدللہ ہمارا چینل بھی نہیں کرتا اور بہت سے چینل نہیں کرتے، لیکن میں ایک مثال مفروضہ قائم کر رہا ہوں، کیا کوئی ٹی وی چینل چلا سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں نہیں جائز ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ اولین شرط تو یہ کہ اس کے لیے کوئی جیتا جاگتا انسان ہو جس کو زکوٰۃ دی جائے، پھر دوسری بات یہ کہ بعض لوگ ہیلے بازیاں کرتے ہیں، ہیلا کر وہ جناب چینل کے اندر استعمال کر لیں یا کسی اور کام کے لیے استعمال کر لیں، تو شرعی حوالے سے یہ ہیلے کا محل نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے ہیلے کی صورت وہ بتائی ہے جب انسان بالکل مجبور ہو جائے۔ چینل چلانا کوئی فرائض میں سے نہیں ہے، کوئی واجبات میں سے نہیں ہے، اور کوئی ضروریات دین میں سے نہیں ہے کہ جس کے لیے کام کیا جائے۔ اہل خیر حضرات اور اپنے جیبوں سے خرچ کر کے چلائیں چینل کو، تو باقی اس کے لیے ہیلا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا ایک سوال مجھ سے اور کرنا چاہتا غریبوں کا حق مارا جاتا ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو پینے کا پانی نہیں مل رہا، پینے کا پانی، روٹی نہیں نصیب، ہیلے کر کے زکوٰۃ کی رقم کو دوسرے کاموں میں استعمال کر رہے ہیں، روٹی نصیب نہیں ہوتی، کتنے لوگ بیچارے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، کتنے لوگ سیلاب زدگان کتنے پریشان ہوتے ہیں، بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں، علاج کرانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، اور ہم لوگوں کی عقلیں ماری گئی کہ ہیلے کر کے ایسے کام کر رہے ہیں۔ ہاں مطلب جو اصل مستحق ہیں ان کو نہیں پہنچا رہا تھا۔ ابھی میں ایک سوال اور کرتا ہوں، یہ اسلام آباد سے میرے ساتھ کالر ہیں، جدہ سے کالر ہیں۔ السلام علیکم، پہلے اسلام آباد سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس کوئی 20 تولہ سونا ہے جو میرا اپنا ہے، اور میں کماتی نہیں ہوں، گھر پہ ہوتی ہوں، اور جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ ماشاءاللہ کماتے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کس پہ فرض ہے؟ میرے پہ فرض ہے یا میرے میاں پہ فرض ہے؟ سونا وہ مجھے تھوڑا بہت جیب خرچ تو دیتے ہیں۔ اچھا سونیے، سونا آپ کا اپنا ہے؟ جی سونا میرا ہے۔ ذاتی ملکیت ہے؟ جی آپ کا دل چاہے گا تو آپ شوہر سے پوچھے بغیر بیچ دیں گی؟ بالکل، وہ ان کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مالک و مختار ہیں، زکوٰۃ کون دے گا؟ زکوٰۃ یہی دیں گی، اور یہ لوگوں نے جو سمجھا ہوا ہے کہ سونے کے بدلے میں یا ہر چیز کی زکوٰۃ پیسوں میں دی جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اچھا ایک منٹ میں ذرا ایک کالر ہیں جدہ کے، جن سے السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی بہن وعلیکم السلام۔ جی میں یہ معلوم کرنا چاہ رہی تھی کہ زمین پر جو کہ آپ نے رہنے کے لیے آپ خریدنا چاہ رہے ہیں، تو اس پہ کیا زکوٰۃ ہوگی؟ چلے ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں۔ میں نے یہ جو افراتفری مچائی ہے مفتی صاحب کو روکا، ایک کالر لیے، وہ اصل میں بریک کے لیے لیے، آپ تو سمجھ رہے ہوں گے نا میری حرکتیں، تو ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں۔ سے دور ہے منزلیں، قریب کی بات ہے،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں موقع سے فائدہ اٹھاتا ہوں. مفتی صاحب کے ہاتھ میں اس وقت چائے کا کپ ہے, یہ 2-4 چسکیاں لیں, میں آپ سے کال لیتا ہوں. جی بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میرا زکوٰۃ کے متعلق سوال ہے. بالکل کیجئے, بالکل کیجئے. میرے پاس بھائی تقریباً اہلیہ کا 10 تولہ سونا ہے, اور یہ جو بہبود سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں نیشنل سیونگ سینٹر کے گورنمنٹ آف پاکستان کے, وہ ہیں تقریباً 30 لاکھ روپے کے. اچھا, یہی میرا ذریعہ آمدنی ہے. تو اس کے اوپر کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ کیا وہ 30 لاکھ روپے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی؟ اس سے مجھے مخصوص رقم ملتی ہے ہر مہینے. ہاں جی, وہ مخصوص رقمی کا تو مسئلہ ہے, سارا بات کرتے ہیں. خیر, اس پر آپ کے دونوں سوال میں نے نوٹ کر لیے. بہت شکریہ آپ کا کال کرنا. اور کوئی سوال تو نہیں ہے؟ چلیے ایک کال اور ہیں. السلام علیکم. یہ کال ڈراپ ہوئی ہے, اور اب ہم آتے ہیں اپنے سوالوں کی طرف. بہن کا کوشچن تھا. ہاں, میں بہن کا کوشچن وہی میں کر رہا ہوں. بہن نے یہ پوچھا تھا اسلام آباد سے کہ میرے پاس 20 تولہ سونا ہے, میں نے جرا کر لی ہے, ان کا اپنا ہے, مالک و مختار ہیں, بیچ سکتی ہیں, شوہر کی کوئی قدغن نہیں ہے. اب بتائیے زکوٰۃ کون دے گا؟ دیکھیں, زکوٰۃ انہی پر واجب ہے, اور ہماری بہن کو چاہیے کہ پیسے آنے کا انتظار نہ کرے, بلکہ شرعی اعتبار سے اس کے وزن کا 2.5% وزن نکال کر اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے طور پہ دے دیں. اگر پیسے کیش نہیں ہیں, 10 تولے کا 2.5% نکلے گا. جی جی 10 تولے کا 2.5% کیا ہوگا؟ جو بھی ہوگا بہرحال. جی جی جی. اچھا, تو اس کا 2.5% وہ نکال لیں. 20 ان کے پاس تو 20 تولہ تھا, تو نہیں 10 تولہ 20 تولے 20 تولہ تو 20 تولے کا جو بھی 2.5% ہو تو وہ نکال کر وہ سونا ہی دے دیں زکوٰۃ میں. اگر میاں کے پاس پیسے نہیں ہیں, نہ ان کے پاس پیسے ہیں, تو سونا دیں پھر, ورنہ گناہگار ہوں گے. اچھا, ذرا جدہ سے ایک کالر میرا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی حاج صاحب, علیہ السلام. حاج صاحب, میرا جناب سوال ہے کہ میرا جڑا بیٹا نا, اس کی بیوی مجھے ابو وہ بولتی ہے, تو میں نے اس کو بولا کہ مجھے ابو نہ بولو, انکل بولو, خالو بولو, کہ وہ مجھے کیا ابو بول سکتی ہے کہ نہیں؟ میں اپنی بیٹیوں سے زیادہ اسے پیار کرتا ہوں. مگر مہربانی, آپ بہت مہربانی. میرے بھائی لگے ہاتھوں یہ کہ آپ ان کے ابو ہی ہیں. ہاں, مطلب اس میں حرج کیا ہے بھائی؟ سسر تو باپ ہی ہوتا ہے. جی جی بالکل باپ ہوتا ہے. باپ ہی ہوتا ہے سسر. جی ہاں بھائی, سسر لڑکے کا ہو یا لڑکی کا, وہ تو باپ ہی ہوتا ہے. اور اگر وہ کہتی ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو بڑی اچھی بات ہے. خوش ہونا چاہیے کہ اس دور میں کوئی لڑکی آپ کو باپ کہتی ہے. آج کل تو لڑکیاں جو ہے وہ شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہوتی باپ کی, سسر کی, ساس کی. خوش نصیبوں میں سے ہیں آپ بہرحال. اچھا مفتی صاحب, جدہ سے ہماری ایک اور کالر آ گئے, ذرا ان سے بات. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بہن. مفتی صاحب, میں یاسمین بول رہی ہوں. جی. مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس جو زیور اپنا ہے, یا میرے پاس, میں خود امپلائی تھی, میری وہاں سے پیسہ ملا, مجھے پلیز تفصیل سے جواب دیجیے گا پلیز, ریکویسٹ. پچھلی دفعہ بھی آپ نے نہیں دیا تھا. اچھا بھائی, پچھلی مرتبہ نہیں دیا تھا؟ نہیں, ادھورا بالکل جواب. اچھا, تو ہم معذرت کر لیتے ہیں, وہ مفتی صاحب کی وجہ سے نہیں ہوا ہوگا, وقفہ آ گیا ہوگا بیچ میں. نہیں, وقفہ نہیں آیا. اچھا چلیے. مسئلہ یہ, مجھے جو پیسہ ملا میں نے اس میں سے لم سم ایسے ہی, مطلب بغیر کسی کے 1 لاکھ روپے دے دیا. اب مجھے جیسے رمضان آ رہے ہیں تو مجھے سب کے اوپر جتنا ملا ہے, میں چاہ رہی ہوں جتنا مجھے لاکھ ملا ہے میں اس کے اوپر پورے رمضان کے پہلے کو نکالوں, یا میں اس سے پہلے نکال لوں, یا اس رمضان سے پہلے جو اس میں سے خرچ کر چکی ہوں میں اس کو اس میں سے مائنس کر دوں. پلیز مجھے تفصیل سے چاہیے. مفتی صاحب پہلے انہی کا جواب دیکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ شاید زکوٰۃ رمضان میں ادا کی جاتی ہے, تو یہ بات نہیں ہے. بلکہ جس شخص کے پاس جب بھی وہ نصاب کی مقدار آئی ہو, چاہے وہ کسی مہینے میں آئی ہو, چاہے شعبان میں, چاہے رجب میں, تو جب اگلے سال اس رقم پر 1 سال گزر جائے تو اسی مہینے میں اس پہ زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہو جائے گی. اگر وہ تاخیر کرے گا رمضان کے انتظار میں تو شدید گناہگار ہوگا. تو پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس وہ رقم کون سے مہینے میں آئی تھی, اسی مہینے میں آپ پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اب اگر آپ پیشگی ادا کرنا چاہتی ہیں تو بالکل کر سکتی ہے. علماء لکھتے ہیں کہ انسان 10 سال 20 سال کی بھی پیشگی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے. بس اتنی سی بات ہے کہ جب وہ ڈیٹ آ جائے جس پہ آپ کا نصاب مکمل ہوتا ہے تو اس صورت میں اب آپ کو فوری طور پر ادا کرنا لازمی ہے, ورنہ آپ گناہگار ہوں گے. اچھا, یہ بات تو ہو گئی. اور انڈیا سے کالر ہیں, ذرا ان سے بات. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. وعلیکم السلام. فرمائیے. میرا ڈش کا کام ہے. ہلو, یہ ذرا ٹیلی ویژن کی آواز بند کیجئے.
ہاں ٹی وی کی آواز بند کیجیے. ہاں ہلو میرا ڈش کا کام ہے وائر ڈش کا کام ہے میرا, مطلب جو مسیح چلے کی ٹی وی آتے ہیں اس کا کام ہے میرا. جو میری اس کی کمائی حلال ہے حرام ہے, جیسے کہ اس کی جو کمائی ہے. کس کی؟ کیبل کے ہے. کیبل کی. اچھا ٹھیک ہے, بات کرتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. اچھا مفتی صاحب, جدہ سے ہماری بہن نے پوچھا تھا کہ انہوں نے ایک رہائش کے لیے پلاٹ خریدا, زمین کا قطع لیا ہے, اس پر زکوٰۃ ہے؟ نہیں, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے, کیونکہ رہائش کے لیے جو چیز لی جائے وہ حاجت اصلیہ میں داخل ہے, اور حاجت اصلیہ پہ زکوٰۃ نہیں ہے. رہائش کے لیے ایک پلاٹ لیا ہے لیکن بنانے کی استطاعت نہیں ہے اور وہ کئی برسوں سے پڑا ہوا ہے, تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. ٹھیک ہے بہن. اچھا ہمیں انہوں نے پوچھا ہمارے بھائی نے کہ اہلیہ کا 10 تولے سونا ان کے پاس ہے, پھر انہوں نے سیونگ سرٹیفکیٹ 30 لاکھ روپے کے خرید رکھے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہی ان کا ذریعہ آمدنی ہے, تو اس پہ زکوٰۃ دینی ہے؟ دیکھیں, جو اہلیہ کا 10 تولہ سونا تو اس کی زکوٰۃ اہلیہ پہ واجب ہے, اور جتنے سال اگر پچھلے سالوں کی ادا نہیں کی تو اب نکالنی پڑے گی. ورنہ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت طیبہ پڑھ کے بتائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے عذاب رکھا ہے. فرمایا بشرہم بعذاب علیم, ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے. تو اسی طرح جو ان کا 30 لاکھ روپیہ انہوں نے 7 میں لگایا ہوا ہے, تو شرعی حوالے سے تو بہرحال وہ سودی آمدنی ہے اور یہ کاروبار جائز نہیں ہے, یہ سرٹیفکیٹس لینا جائز نہیں ہے. ہاں البتہ جو رقم ان کی پرسنل ہے, جو 30 لاکھ انہوں نے لگائی ہوئی ہے, اس پہ بہرحال زکوٰۃ واجب ہے, ہر سال کی زکوٰۃ واجب ہے. صحیح بھائی. ہم اس بحث میں نہیں پڑھ رہے کہ آپ مفتی صاحب نے اشارتاً کہہ تو دیا ہی ہے کہ وہ یہ ہم تو صرف آپ کی رقم کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں کہ آپ کے جو ذاتی 30 لاکھ روپے ہیں پروفٹ, اور وہ چھوڑ دیجئے, جو 30 لاکھ روپے آپ کے, آپ کو اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. ایک کالر ہے, ان سے ذرا بات کرتے ہیں کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب پلیز میرا سوال جواب پورا نہیں مجھے ملا, ارے پلیز ریکویسٹ ہے. وہ یہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں, میرے پاس جس وقت پیسہ آیا میں نے اس میں سے نکال کے پیسہ دیا. اب میں جیسے رمضان میں اپنی زکوٰۃ اس میں اینڈ میں نکالتی ہوں, اس سے پہلے ہی نکالتی ہوں, تو مجھے جتنا اگر میں نے رمضان تک جو پیسہ خرچ کر دیا, یہ جتنا ملا ہے سب پر دینا پڑے گا, یا جتنا دینے کے بعد جو میرا پیسہ بچا ہے اگر میرے پاس رمضان تک جتنا مجھے اس پر سارا دوبارہ دینا پڑے گا؟ دیکھیں اس کا توجہ سے سنیے, زکوٰۃ صرف اسی رقم پہ ہوتی ہے جو آپ کے پاس سال کے آخر میں بچ جائے. اگر بالفرض سال کے شروع میں آپ کے پاس 40,000 تھے, 50,000 تھے, اور درمیان سال میں آپ کے پاس 10 لاکھ ہو گئے, لیکن آپ نے خرچ کر ڈالے, کوئی کار خرید لی, کوئی مکان خرید لیا, کوئی کچھ کر لیا, اور سال کے آخر میں آپ کے پاس لاکھ روپے بچا, تو اب جو اتنا بچا ہے صرف اسی پہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے. جو خرچ کر دیا اس پہ استعمال کر کے خرچ کر دیا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. زکوٰۃ جو ہے وہ اب یوں سمجھ لیں وہ سیونگ ہے جس میں آپ نے اپنے تمام اخراجات نکال لیے اور ضرورت سے زائد پیسہ بچ گیا. اب وہ ضرورت کا نہیں ہے, محفوظ ہے, بچت ہے, اس پر زکوٰۃ دینی ہے آپ کو. جو آپ نے خرچ کر لیا وہ تو خرچ کر لیا, اس پہ زکوٰۃ نہیں دینی ہے. ہالینڈ سے میرے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. بھائی صاحب میرا ایک سوال ہے, میں جب بھی پاکستان پیسے بھیجتے ہو تو اسی میں سے میں زکوٰۃ کرتا ہوں, کیا یہ اور زکوٰۃ بھی دیتا ہوں ایک آدمی کو دیتا ہوں؟ زکوٰۃ ایک آدمی جو ہے وہ آدمی جو ہے بہت غریب ہے, وہ کوئی کام شام نہیں کر سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, بات کرتے ہیں. مفتی صاحب یہ ان کے سوال کے اس حوالے سے میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا, ان کی بات بھی ہو جائے گی اور میری بات بھی ہو جائے گی. کیا زکوٰۃ کی رقم کسی ایک ہی شخص کو دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اگر وہ شرعی فقیر ہے تو اس کو وہ رقم دی جا سکتی ہے. اب یہ بات ہے کہ پسندیدہ ہے یا نہیں ہے, تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ الجوہرۃ النیرہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے, قدور شریف کی شرح ہے, اس میں علامہ ابو بکر الحداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے, علی بن حداد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک ہی شخص کو ساری رقم دے دینا کہ وہ خود صاحب نصاب ہو جائے, یہ مکروہ ہے, لیکن بہرحال زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یعنی مطلب میں مثال کے طور پر ایک کوئی شخص ہے بہت غریب ہے, 5-6 بچے ہیں اس کے, اور یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب اپنی زکوٰۃ جو بھی ہے اس میں سے 10,000 روپے ہم اس آدمی کو یکمشت دے دیں, تو 10,000 روپے تو نصاب نہیں بنتا. ہاں دے سکتے ہیں, تو 10,000 روپے دے دیں تاکہ اس کے بچوں کے کپڑے بن جائیں, رمضان اس کا اچھی بات ہے نا. اس طرح مطلب یہ کہ ہم فرض کی 10,000 روپے کر کے مختلف ضرورت مندوں میں بانٹ سکتے ہیں, شرعی فقیروں میں. ٹھیک ہے, تو بھائی یہ بات جو ہے اور ایک کو بھی دے سکتے ہیں, اس کا کوئی مقروض ہے جس پہ لاکھوں روپے کا قرضہ ہے, اس کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے جو مصارف بتائے ہیں
زکوٰۃ کی ادائیگی کے تو ان کو دے دیا جائے، مقروض کو دے، ہاں اپنا قرضہ ادا کر دیں، قرضہ نہیں، اس کے قرض سے جان چھڑا دیں۔ ہاں والغارمین کا لفظ آیا کہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور شریف فقیر بھی ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ قرض ادا کر سکیں، تو اب ان کو آپ زکوٰۃ دے دیں تو وہ بیچارہ اپنے قرض سے جان چھڑا لے، ہیلا کر کے کوئی اور کاموں میں لگائیں تو کسی انسان کی جان بچائیں، جان بچائے، مطلب اس سے ٹی وی چینل نہ چلائے۔ اچھا ایک انڈیا سے کال، امیر اس وقت بات کروں گا میں، ابھی انڈیا سے ہمارے ساتھ کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی، ہاں فیروز بول رہا ہوں سر دلی سے۔ دلی سے جی فرمائیے۔ میں یہ کہہ رہا تھا جی کہ میں جس گھر میں رہتا ہوں وہ بھی میرا اپنا گھر ہے، اور ایک خالی پلاٹ میں نے لیا ہے، وہ بھی رہائش کے مقصد سے لیا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، یہ جو جس گھر میں ہم رہتے ہیں ہم 3 بھائی ہیں، تو اس وجہ سے میں نے ایک اپنا دوسرا پلاٹ لے لیا ہے خالی، تو کیا اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے؟ ابھی مفتی صاحب نے بتایا تھا، مجھ سے پھر بتا دیجیے۔ ہاں نہیں میرے بھائی، اس پہ زکوٰۃ نہیں بنتی۔ وہ پراپرٹی، وہ زمین یا وہ مکان جو آپ اپنی ذاتی رہائش کے لیے لینا چاہتے ہیں یا لے چکے ہیں، چاہے وہ 1 ہو یا 10 ہو، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر کمرشل بنیادوں پہ نا آپ نے ایک پلاٹ اس لیے لے لیا ہے کہ بھائی آج لے لیں گے، 2 سال کے بعد اس میں 2 لاکھ روپے بڑھ جائیں گے، بیچ دیں گے، ہاں لیتے وقت اگر یہ نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہو جائے گی، تو اب وہ مال تجارت بن گیا۔ اچھا، جب آپ نے خریدا اس وجہ سے ہے کہ آپ پروفٹ کمائیں گے اس سے، تو وہ مال تجارت بن گیا اور مال تجارت پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اچھا مطلب اگر ایک دکان ہم نے خریدی کہ اب میں کچھ پس انداز کر لوں کچھ پیسہ اور اس دکان میں کچھ کاروبار شروع کر دوں گا، لیکن ابھی پیسے نہیں ہوا، دکان سال بھر سے خالی پڑی ہے، تو کیا اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ دیکھیں نہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ دکان آپ کی حاجت اصلیہ ہے۔ حاجت اصلیہ ہے۔ یہ میں نے خاص طور پر یہ سوال صرف اس لیے کیا ہے تاکہ بات اچھی طرح کلیئر ہو جائے، سمجھ میں آ جائے۔ انڈیا سے ہمارے بھائی نے پوچھا تھا کیبلز کے کاروبار، بھائی کا کوشچن کلیئر نہیں تھا، انہوں نے ڈش کا ورڈ یوز کیا تھا، وہاں پہ کس محاورے میں ہوتا ہے، تو اب اگر یہ ڈش بیچتے ہیں تو دیکھیں ڈش تو ایک آلہ ہے آپریٹر سے، اس کو جائز یوز کیا جائے تو جائز ہے، ناجائز یوز کیا تو ناجائز ہے، تو وہ کاروبار تو جائز ہے۔ ہاں البتہ کیبل سپلائی کا جو کام ہے، انہوں نے کہا کہ ٹی وی میں سپلائی کرتا ہوں اور یہ تو دینی چینل سپلائی کر رہے وہ تو جائز ہے، لیکن وہ جو قرآن و حدیث کی تعلیمات کے خلاف ہے اس کی کمائی ناجائز ہے۔ اب بتائیے، مجھ پہ وقفہ لینا لازم ہو گیا ہے نا، تو مجھے تھوڑا سا وقفے کی اجازت دیجیے، اس کے بعد آ کے بات کرتے ہیں۔ دور ہے منزلیں نہ کوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایک کالر سے بات کر لوں میں، اصل میں بھی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں لیکن آپ کی بات زیادہ مقدم ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میں جدے سے بات کر رہا ہوں سر۔ کیا ہوا بھائی، آواز کہاں گئی؟ ہیلو سر جی۔ جی سر میں جدے سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ سر جی میں جدے سے ادھر کمانے کے لیے آیا ہوں۔ اچھا، اور سر جی وہ بولتے ہیں کہ وہ گھر سے یعنی کہ کراچی سے احرام باندھ کے آنا چاہیے، لیکن یہ کیا جدے سے مکے احرام باندھ کے جانا عمرہ صحیح ہے یا یہ پوچھنا تھا۔ کہاں سے جدہ؟ آپ کہاں سے جدہ گئے تھے؟ کراچی سے؟ ہیلو سر کراچی، ہاں سر جی کراچی سے جدہ گئے تھے آپ؟ ہاں سر جی، یہ بات کر رہے ہیں آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ قاسم شریف گجر عرض کر رہا ہوں سعودی عرب سے، جدہ سے۔ جی جی فرمائیے۔ قبلہ ہم لوگ یہاں رزق کمانے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ وہ جس وقت ایئرپورٹ سے جہاز میں بیٹھتے ہیں تو مکہ کے پیچھے جہاز میں الاؤسمنٹ ہوتی ہے کہ میقات کا حدود آنے والی ہے، جس نے احرام نہیں باندھے احرام باندھ لے۔ ہم لوگ ایئرپورٹ سے گھر آتے ہیں، گھر سے احرام باندھ کر مکہ جاتے ہیں، کیا ہمارا عمرہ ہو جاتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، مفتی صاحب یہ پاکستان سے گئے ہیں اور جدہ میں لینڈ کیا ہے انہوں نے، جا کے میقات جدہ سے پہلے آ جاتی ہے۔ جی جی، اب ان کے لیے کیا ہے؟ اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ سفر کرنے والے کی نیت کا اعتبار ہے۔ اگر وہ سفر اس نیت سے کر رہا ہے کہ میں جدہ جا رہا ہوں اور جدہ ہی میں قیام کرے گا، تو پھر تو اس کے اوپر احرام لازم نہیں ہے، کیونکہ وہ عمرے کے لیے نہیں جا رہا، وہ جاب کے لیے جا رہا ہے، تو وہ وہیں پر ہے۔ یہی کہا ہے۔ اب جدہ جانے کے بعد پھر ارادہ بن گیا، یا ارادہ تھا پہلے سے ہی کہ پہلے تو ہم جدہ چلے جائیں گے، جب پھر موقع ملا تو عمرے پہ چلے جائیں گے،
تو اب بھی ان پہ احرام واجب نہیں ہے. احرام صرف اسی شخص پر ہے کہ جو اپنے گھر سے نکلتا اسی وجہ سے ہے کہ میں ڈائریکٹ جو ہے عمرے کے لیے جا رہا ہوں. تو میقات تو اب میقات پہ کراس کرنے سے پہلے اس پہ احرام واجب ہے. واجب ہو جائے گا. ہاں لیکن جدہ پہنچ گئے تو ان پہ احرام نہیں تھا. اب جدہ سے ان کا ارادہ بن گیا کہ اب ہم عمرہ کر لیں. تو چونکہ جدہ حل میں ہے تو حلی جب بھی حرم جائے گا عمرے کی نیت سے تو اب اس پہ لازم ہو جائے گا کہ احرام باندھے. وہ جدہ ہی سے باندھے گا. جی ہاں اب حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے ان پہ احرام واجب ہے. اچھا معاف کیجیے گا. جی جی. اچھا چونکہ بھائی آپ نے شروع میں ایک لفظ کہہ دیا تھا کہ ہم یہاں کمانے کے لیے آئے ہیں تو اس کی وضاحت میں مفتی صاحب نے یہ تشریح کی ہے کہ چونکہ آپ کمانے کے لیے گئے اس لیے جدہ چلے گئے عمرے کی نیت سے نہیں گئے تھے اس لیے میقات کراس کرتے ہوئے آپ کے لیے ضروری نہیں تھا. اب جدہ سے ایک اور کالر ہے. آج جدہ سے کالز ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی بھائی میں ریاض سے بات کر رہی ہوں. اچھا ریاض سے ہیں فرمائیے. ایکچولی میں یہاں پہ جاب کرتی ہوں ماشاءاللہ اچھی سیلری ہے اور میرے ہسبینڈ جو ہیں رینل فیلئر کے پیشنٹ ہیں وہ پاکستان میں ہی ہیں. تو کیا یہ زکوٰۃ میں ان کو دے سکتی ہوں؟ اچھا پہلے تو یہ بتائیے کہ شوہر پاکستان میں اور آپ وہاں کس کے ساتھ ہیں وہاں؟ میں ایکچولی ہم لوگ یہ جو سعودیہ کے منسٹری ان کے اندر ہی ہیں انہیں کی اکوموڈیشن ہے انہیں کے ساتھ ہی رہتے ہیں. آپ یہاں سے خود گئی ہیں؟ ہاں جی پہلے وہ میرے ساتھ تھے اب پاکستان چلے گئے ہیں وہ. اچھا شوہر آپ کو وہاں چھوڑ کے آ گئے ہیں؟ ہاں جی کیونکہ یہاں پہ بہت مہنگا علاج ہے نا. 1 سال تو ہم لوگوں نے کروایا ہے لیکن پاکستان میں افورڈیبل ہے یعنی کہ میں یہاں سے پیسے بیچتی تو ہوں. اچھا اب آپ مطلب شوہر کو زکوٰۃ کیا تقسیم کرنے کے لیے بھیجنا چاہتی کہ پاکستان میں تقسیم کر دیں؟ یعنی کہ ان پہ میری جو زکوٰۃ ہے لاگو ہو جائے گی یعنی کہ جو شوہر پہ نہیں. اب جی مفتی صاحب سوری میری منہ سے نکل گیا نہیں مجھے نہیں معلوم. نہ تو بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے نہ شوہر بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے. میرا سوال ہے سر جی یہ میرے پاس 2 پلاٹ ہیں. ایک میں نے گھر کے لیے خریدا ہوا ہے دوسرا جو ہے وہ ارادہ تھا کہ بیچ کے گھر بنا لیں گے. ان پہ کیا زکوٰۃ فرض ہے؟ ہاں دیکھیں دوسرے پہ زکوٰۃ ہوگی کیونکہ وہ نفع کے لیے ہے کہ اس سے پیسے بنائیں گے تو دوسرے پہ زکوٰۃ فرض ہے اس کی ٹوٹل قیمت پر اور ایک پر نہیں ہے جو رہائش کے لیے ہے. اور بہن میں وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتی اسی طرح شوہر بھی اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. تو یہ بہرحال ایک شرعی مسئلہ ہے. مفتی صاحب بات یہ ہو رہی تھی کہ اب یہ ہم نے تو ویسے ایک بات کری تھی چینل چلایا جا سکتا ہے زکوٰۃ کے لیے ہیلے تلاش کیے تھے. میں نے دیکھا ہے کچھ ویلفیئر ٹرسٹ ہیں ان کے باکسز رکھے ہوئے کہ اس میں زکوٰۃ کے پیسے ڈالے اور اوپر ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ براہ کرم ہمیں اپنے ثوابدید کے مطابق خرچ کرنے کی اجازت بھی دی جائے. اصل میں یہ جملہ جو ہے مشکوک کرتا ہے اس بات کو. یعنی یہ کہہ دیا گیا کہ زکوٰۃ اس میں ڈالیے اور ہمیں اپنی ثوابدید کے مطابق خرچ کرنے کی اجازت دے دی ہم جہاں چاہے خرچ کر دیں. یہ غلط بات ہے. زکوٰۃ کو زکوٰۃ ہی کے مصارف میں خرچ کیا جائے اس کو ہیلے وغیرہ کر دوسرے کاموں میں استعمال نہ کیا جائے کہ اللہ جل شانہ نے یا اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم پر زکوٰۃ لازم فرمائی ہے تو وہ ہیلے بازیوں کے لیے نہیں بلکہ جو امت مسلمہ کے کمزور نادار لوگ ہیں تو ان کے لیے وہ زکوٰۃ کا حصہ ہے. بہت سارے شریف لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے اپنے گھر کے اندر بھوکے تو رہتے ہیں لیکن اپنے غربت کو ظاہر نہیں کرتے. تو ایسے سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈ کے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. لوگ جان چھڑانے کے لیے مختلف لوگوں کو دے دیتے ہیں تو بہرحال جو قابل اعتماد ہے جو واقعی زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں جیسے خواجہ غریب نواز ٹرسٹ ہے ہمارا یہاں پہ تو باقاعدہ شرعی حوالے سے پوری کی پوری تفصیلات معلوم کر بلکہ علماء سے مشورے لے کے پورا چلایا جاتا. کوئی بھی یعنی مسئلہ ایسا نہیں ہوتا کہ علماء کی اجازت کے بغیر اس کو کیا جائے. تو جو قابل اعتماد ہے جو واقعی زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی جگہ پہ استعمال کریں گے تو ان کو دینا چاہیے. میں ذرا ایک کالر سے بات کر لوں سعودیہ سے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر. جی بھائی سر کیا حال ہے؟ آپ کو میرا سلام. الحمدللہ. وعلیکم السلام. فرمائیے. سر میرا سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ زکوٰۃ سے تو سوال ہو رہے ہیں اور ہم سن بھی رہے ہیں اور میرا سوال یہ ہے کہ مطلب جو قضا نمازیں ہوتی ہیں جی اس کا ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ مطلب ساری نماز پڑھی جائے گی کہ یا خالی فرض؟ چلیے اس پہ بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اچھا مجھے صاحب ایک چیز اور یہ جو ہیلے بہانوں سے زکوٰۃ ہم ادا کر رہے ہیں اور بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ ہمیں یہ کرنے کی اجازت دے دیجئے اور ہم تو چونکہ دین کی تبلیغ کے لیے کر رہے ہیں تو ہمیں ایک
ہورڈنگ لگانے کی اجازت مل جانی چاہیے چونکہ اس سے دین کا کام ہو رہا. ناظرین محترم یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. زکوٰۃ کا بنیادی مقصد کیا ہے, فلسفہ زکوٰۃ کیا, مطلب زکوٰۃ کا ایکچوئل فلسفہ کیا ہے, یہ اصل میں پتہ چلے لوگوں کو تو یہ ہیلے بہانے ختم ہو جائیں گے. اصل میں بات یہ ہے کہ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کی حیثیت معاشرے میں وہی ہے جو جسم میں خون کی حیثیت ہے. جب بلڈ سرکولیٹ ہر مقام پہ کرتا رہتا ہے تو جسم کا ہر حصہ صحت مند رہتا ہے, اور جیسے ہی کسی مقام پہ بلڈ کی سرکولیشن رک جاتی ہے تو وہاں پر کلاٹس بن جاتے ہیں اور وہ حصہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح معاشرے کے اندر یہ پیسہ اگر چند ہاتھوں میں محدود رہے, اچھا چلیے وہ کال ڈراپ ہو گئی, ہاں چند ہاتھوں میں محدود رہے گا تو وہ معاشرے کے حصے کہ جہاں پر یہ پیسہ نہیں پہنچ پایا تو ان میں چوری چکاری, بری عادتیں, غنڈہ گردی, پیسہ چھیننا, اسنیچنگ کرنا اور بیماریوں میں مبتلا ہو جانا سارے کے سارے معاملات ہو جائیں گے. تو شریعت مطہرہ نے یہ پیسہ ان غریب لوگوں کو پہنچانے کا حکم دیا ہے کہ یہ پیسہ ان غریب لوگوں کو پہنچے تاکہ وہ لوگ اپنے معاملات کو درست کر سکیں. مالدار لوگوں کے مال میں غریبوں کا ایک حصہ اللہ نے مقرر کیا. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, قرآن کی آیت ہے کہ ان کے مالوں میں سوال کرنے والوں کا اور محرومین لوگوں کا حصہ ہے. تو ہلے کر کے اگر ہم لوگ اپنے ہی کاموں میں استعمال کرنا شروع کر دیں گے, یہ تو اللہ تعالیٰ کے مقاصد سے روگردانی والی بات ہے. ایک کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. کہاں سے؟ بھائی میں یوکے سے بات کر رہی ہوں. یوکے سے جی فرمائیے. یہ پوچھنا تھا کہ ہم نے اپنے بیٹے کی شادی کی تھی لاسٹ ایئر, تو وہ جو ہماری بہو ہے نا اس کی جو امی ہے نا انہوں نے میری بہو ڈالا کافی سارا نا تقریباً 40 تولے. تو میرے بیٹے نے وہ نہیں لیا نا اس سے, اس نے بولا کہ نہیں مجھے ایسی کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے, نہ سونے کی نہ کسی چیز کی, نا میرے بیٹے نے کچھ نہیں لیا. تو اب اس نے میرے بیٹے نے یہی میری بہو کو بولا ہے کہ یہ سونا تم اپنی امی کے گھر میں ہی رکھو, مجھے ضرورت نہیں ہے. اب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ وہ اس کی جو آیا زکوٰۃ دینی ہے نا ہم لوگوں نے, ہمیں دینی پڑے گی کہ میری بہو کی ماں کو دینی پڑے گی, کیونکہ میرے بیٹے نے صاف بولا ہے. ایک منٹ, وہ بہو کو ملا نا وہ سونا؟ ہاں جی. مالک تو بہو ہو گئی نا اس کی. ہاں جی وہی کہہ رہے ہیں نا کہ میری جو بہو ہے نا اس کی امی نے اس کو سونا دیا ہے نا, 40 تولے سونا ڈالا ہے نا, لیکن اس نے میرے بیٹے نے بولا میرا کوئی حق نہیں ہے, وہ آپ کی امی کا ہی ہے, اپنی امی کے گھر میں ہی رکھو. تو یہ اب ہم لوگ, میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میرا بیٹا اس وقت پاکستان میں ہی ہے, میری بہو کے پاس ہی ہے, تو وہ نا یوکے میں پلا بڑا ہے, تو وہ نہیں ان چیزوں کو لائک کرتا کہ کوئی سونا وغیرہ کا کسی کے اوپر حق ہو یا کسی چیز کا. میرا بیٹا اس طرح کا ہے, وہ نہیں لائک کرتا ہے ایسی چیزوں کو نا. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, اب یہ زکوٰۃ جو ہے وہ بہو دے گی یا بہو کی ماں دے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ دینا چاہتی ہے بیٹی کی ماں, لیکن میاں منع کر رہا ہے. تو شرعی اعتبار سے میاں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ماں اور بیٹی کا رشتہ ہے اور ماں اپنی بیٹی کو جو دینا چاہے وہ لے سکتی ہے. جس طرح میاں ایک اپنی پرسنالٹی ہے الگ, اسی طرح بیوی بھی ایک پرسنالٹی ہے. جس طرح میاں اپنی چیزیں خرید کے اپنے مال کا مالک بنتا ہے, اس طرح بیوی بھی مال کا مالک بنتی ہے. تو میاں کو اولاً تو منع نہیں کرنا چاہیے. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ مال بیٹی نے لیا یا نہیں لیا. اگر وہ لڑکی نے وہ مال لے لیا اور پھر اپنے ماں کے پاس رکھوا دیا امانتاً, تو پھر بیٹی ہی پہ زکوٰۃ دے گی. اور اگر واپس ہی کر دیا, جی لیجیے اپنا مال لے لیجیے, اور مالک والدہ ہو گئی اور پھر اس کی والدہ کی ملکیت میں چلا گیا, تو اب اس بیٹی پہ بہو پہ زکوٰۃ نہیں ہے, وہ اس کی والدہ ہی زکوٰۃ ادا کرے گی. بات تو مکمل نہیں ہوئی. ایک ہوگا قضا نمازوں کا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھائی قضا نمازوں میں صرف فرائض اور عشاء کے 3 رکعت وتر کی قضا کی جاتی ہے, سنتوں کی اور نوافل کی قضا نہیں کی جاتی. اب چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے, باتیں میرے پاس بہت ہیں, اور میرا تو کوئی ایک سوال بھی جو ہے وہ نہیں ہوا آج آپ کے سوال, لیکن آپ کے سوال بھی میرے ہی سوال تھے چونکہ میرے موضوع سے متعلق تھا, بہت اچھے تھے. اچھا ہوا, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انوالو ہوئے ہیں لوگ, اور یہ اتنا برننگ ایشو تھا. اور اس بات کی سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ زکوٰۃ کے بارے میں اتنی اویئرنیس ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ زکوٰۃ دی جائے, اور کیسے دی جائے معلوم کرنا چاہتا ہے. بس یہی ہم کرنا چاہتے تھے. اللہ کرے کہ یہ جذبہ جو ہے باقی رہے اور ہم اپنے فرائض اس کو ادا کرتے رہیں. شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد سے دور ہے